کتنی جگہ ہوئی جس میں آپ نے جنگ بندی کا معاہدے کرائے، وہ حلف الفضول. آپ نے فرمایا اے عائشہ اب مجھے اگر دوبارہ اس معاہدے کے لیے بلایا جائے آج بھی میں جانے کو تیار ہوں، بس اس لیے کہ دنیا میں امن اور شانتی قائم. ایسے پیارے نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا جس کے بارے میں خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا انسان، کیا جانور، کیا جاندار، کیا بے جان. ایک صاحب وضو کر رہے ہیں، چھپا چھپ پانی بہا رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا ما ھذا الاسراف، یہ کیسا اسراف ہے. وہ کہنے لگے افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو نماز کی شرط ہے. میں وضو کر رہا ہوں، پانی زیادہ استعمال کر لیا تو کیا فضول خرچی ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر بہتی ندی پر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. ذرا سوچو کہ جو پانی کے ساتھ اگر کوئی مس بیہیو کرے، پانی کا مس یوز کرے، پانی کے ساتھ بدسلوکی کرے، وہ میرے نبی کو ناپسند ہے، حالانکہ پانی ایک بے جان چیز ہے. اور اگر جاندار، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت نے بلی پالی اور بلی سے اسے کوئی تکلیف پہنچی، اور عورتوں اور بلیوں کی جنگ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے، تو کہا کہ بلی پالی اور بلی سے اسے تکلیف پہنچی اور اس نے بلی کو باندھ دیا یا بند کر دیا، نہ بلی کو کھانا دیا، نہ چھوڑا کہ وہ چوہے کھا کے پیٹ بھرے. بلی میاؤ میاؤ کرتے کرتے روتے روتے بھوک سے مر گئی. اللہ قیامت کے دن اس عورت کا نہ روزہ دیکھے گا نہ نماز دیکھے گا، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دے. ایک فاحشہ، بے حیا، بے پردہ عورت اپنے گھر جا رہی ہے. بدنام زمانہ ہے، جو دیکھے نفرت سے دیکھے، جو دیکھے سو تھوکے. وہ عورت جا رہی ہے اور اس نے کنویں کی منڈیر کے پاس ایک کتا دیکھا، کلبن یلحس، جو کتا ہانپ رہا ہے، وَيَأْكُلُ الثَّرَى، اور کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس نے دل میں کہا کسے ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگتی ہے. کنویں میں اتری اور اس میں چمڑے کے موزے میں پانی بھر لائی اور لا کے کتے کو پلا دیا. اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی. اللہ نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. یہ میرے آقا کا دیا ہوا درس ہے، یہ میرے آقا کا دیا ہوا سبق ہے. آپ نے فرمایا اگر گرگڑ یا چھپکلی کو مارنا ہے، جس نے ایک بار میں مارا 100 نیکی ملے گی، 2 بار میں مارا 100 سے کم نیکی ملے گی، 3 بار میں مارا اس سے کم نیکی ملے گی، اور اگر 4 بار میں مارا تو کوئی نیکی نہیں ملے گی. مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو مارنا ہے ایسے مارو کہ ایک بار میں کام تمام کرو. یہ نہیں کہ اناریوں کی طرح چپل لے کے بھاگ رہے ہو، وہ اپنی دھن چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، گھبرا رہی ہے، صبح سے شام تک آپ نے تماشا لگا رکھا ہے اور ایک چھپکلی آپ سے مر نہیں رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کیڑے مکوڑے کو مارنا ہو تو ایسے مارو کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، ایک بار میں مار کے کام تمام کرو. اور دوسرا پیغام اس حدیث میں یہ ہے کہ مسلمان کو چاق و چوبند ہونا چاہیے، طاقتور اور سمجھدار ہونا چاہیے. المؤمن القوی احب الی اللہ، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. حالانکہ فی کل خیر، حالانکہ دونوں میں خیر ہے. کمزور بھی پسند ہے، طاقت والا بھی پسند، لیکن طاقت والا زیادہ پسند ہے. تمہیں اپنے جسموں میں طاقت اور چستی پیدا کرنا چاہیے، اسکاؤٹ جوائن کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے. یہ میرے آقا نے پیغام صحابہ کو دیا ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا فی کل ذی کبد رطبۃ اجر، صرف کتا ہی نہیں، صرف بلی ہی نہیں، صرف اونٹی نہیں، صرف گدھا ہی نہیں، صرف چھپکلی ہی نہیں. اگر کوئی کیڑا ہے، اس کے سینے میں دھڑکتا دل ہے اور اس کے پیٹ میں تر جگر ہے اور اس کی رگوں میں دوڑتا خون ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یہ تو جانوروں کا حال ہے. اور معاملہ انسانوں کا ہو، ہم بہت فتوے دینے کے عادی ہیں. ذرا سا عمل ادھر ادھر ہوا، ہم نے کہا یہ ہو گیا باہر، یہ مسلمان نہیں،
یہ مسلمان نہیں، یہ مسلک سے باہر، وہ مشرق سے باہر۔ اتنے فتووں کا بازار گرم ہے، کبھی محمد مصطفیٰ کے بھی فتوے پڑھ لو۔ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا مفتی ہے تو وہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ پورے اس محلے میں، اس جھوکر کے اس محلے میں اگر ایک بھوکا سویا، 99 پیٹ بھر کے سوئے، قیامت کے دن اللہ 99 سے سوال کرے گا کہ تم نے اس ایک بھوکے کا خیال کیوں نہ رکھا؟ اب وہ بھوکا ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، بھوک ہے، نہ بھوک ہندو دیکھتی ہے نہ مسلمان دیکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم پیٹ بھر کے سو جاؤ، پڑوسی بھوکا سوتا رہے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اے لوگوں، اپنے گھر کی خوشبوؤں سے اور دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تمہیں کوئی پھل اور نعمت لانا ہے اس کو چھپا کے لاؤ، اسے ڈھک کر لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غریب کا بچہ سوچتا، غریب خود سوچتا کہ اگر میرے پاس دام ہوتے میں اپنے بچوں کے لیے آم لاتا۔ ہاں، یہ لحاظ رکھو، گھر میں کبھی پکوان بناؤ اور پڑوسی دیکھ رہا ہے تیل آ رہا ہے، چاول آ رہا ہے، زعفران آ رہا ہے، پکوان بن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی تم پکوان بناؤ اور اس میں سے تم اپنے پڑوسی کو نہ بھیج پاؤ تو کم سے کم تھوڑا سا پانی میرے نام پہ ڈال دینا اور اتنا ہی شوربہ اپنے پڑوسی کے بھیج دینا۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ کبھی تم اپنے گھر سے نکلو، کسی میلے میں جاؤ، میلے میں تماشا ہو، تماشے میں بھیڑ ہو، بھیڑ میں تمہارا اپنا بچہ ہو، نہایا دھویا سجا سنورا، اجلے کپڑے پہنا، بال قرینے سے سجے ہوئے، تمہاری محبت امڑے اور پیار اٹھنے اور لاڈ ٹپکے اور دل یہ چاہے کہ تم اپنے بچے کو اٹھا کے پیار کر لو، دو چار پپیاں اور بوسے لے لو، ایسا مت کرنا۔ صحابہ کہنے لگے ہمارا اپنا بچہ، اس کو چوراہے پہ اور چوپال پہ پیار نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہاں، تم چوراہے پہ بچوں کو پیار مت کرو، ہو سکتا ہے تب تم اپنے بچے کو اٹھا کے پیار کرو، کسی کونے اور گوشے سے کوئی یتیم بچہ اس منظر کو دیکھے تو سوچے کاش میرا باپ زندہ ہوتا وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ ایسے دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھنے والا نبی اور اس کی امت کا یہ حال ہے کہ زبان سے تیر برسا رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی والے اخلاق اپنانے